آئیکن کمیونٹی کے ساتھ میں ہوں اسما ریاض، اور آج سے ہم نے اپنا باقاعدہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے جس میں ہمارا فوکس ہوگا کلائمیٹ چینج کے اوپر۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مریم اختر، جو کہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ مریم ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ اٹیچ ہیں اور یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہیں، جس میں ایجوکیشن اور اویئرنیس کیمپینز شامل ہیں۔ مریم کیسی ہیں آپ؟ I'm good, الحمدللہ، تھینک یو۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مریم مجھے بتائیں یہ کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں جسے ہم موسمیاتی تبدیلی کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، سو اٹس مور آف اے نیچرل فینومینا کہ جو ویسے تو نارملی ہو رہا ہوتا ہے ایک اپنے ریٹ پہ، مگر پرابلم اصل میں یہ کہ اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز جسے ہم ہیومن ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے بیکاز مور ٹریفک، مور پاپولیشن، آبادی بہت زیادہ ہوگی ہے، رائٹ، تو اس کی وجہ سے جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن ہے، جو ہارمفل آپ گیس کہہ سکتے ہیں، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ایک ہے، میتھین ہے، تو وہ انوائرمنٹ میں ہمارے ماحول میں وہ بہت زیادہ ہوگی ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹمپریچر جو ہے اس کی وجہ سے وہ انکریز ہو رہا ہے، تو پھر لیڈس ٹو کلائمیٹ چینج ان دی اینڈ۔ ٹھیک ہے، گلوبل وارمنگ کی ہم بات کریں تو پاکستان کے کیا مسائل ہیں بیسیکلی؟ گلوبل وارمنگ، اور اگر ہم کلائمیٹ چینج کی دوبارہ بات کرتے تو پاکستان، ویسے تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے، گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ لیس دین 1% ہے۔ اگر ہم بات کریں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کی تو ہم ٹاپ 10 موسٹ ولنریبل کنٹریز میں آتے ہیں، اور اس میں آپ کے ریسنٹ فلڈز جو لاسٹ ایئر کے فلڈز تھے 2022 کے، وہ آپ کے سامنے کہ کتنی میس اسکیل پہ ہماری ڈسٹرکشن ہوئی تھی، کتنا زیادہ لوگ سفر کیے تھے اس کی وجہ سے، اینڈ اسی کی وجہ سے آئی تھنک سو یہ اویئرنیس اور یہ ایجوکیشن لوگوں کو دینا کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے ان کو اس کے بارے میں ایجوکیشن ہونا اور پھر کام کرنا اور اپنی کنٹریبیوشن اس میں کنٹریبیوٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا مریم، ایجوکیشن کی آپ نے بات کی، یہ تو ہم کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے یہی چیزیں ہی تو ہم نے پڑھی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، کلائمیٹ چینج، یہ ساری چیزیں، لیکن امپلیمنٹ کہاں پہ آ کے کرنا ہے یہ نہیں سمجھ آتی۔ جی بالکل ایسی بات ہے، بیکاز اگر میں اپنا بھی یاد کروں، میں نے 4th گریڈ میں اور اس کے بعد بھی پڑھتے رہے کتابوں میں، تب تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ شاید ہی ہمارے سے اتنا ریلیٹڈ ہوگا، مگر یہی بات ہے کہ ہر انسان کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ہر انسان آج کل بے شک وہ پاکستان میں کہیں اسلام آباد میں بیٹھا ہو، کراچی میں ہو، یا ایون باہر کسی، اگر ہم کسی بھی کنٹری کی بات کر لیتے ہیں، وہ اس کے امپیکٹ سب دیکھ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا جو کنٹریبیوشن آپ ایک پہلے انڈیویژول لیول پہ آپ کر سکتے ہو کہ پہلے آپ نالج اپنا تھوڑا سا گین کرو کلائمیٹ چینج پہ، کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا، کیوں ہو رہا ہے، ایک انسان کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اس میں ایک ٹرم ہوتا ہے کاربن فٹ پرنٹ کا، تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، کاربن فٹ پرنٹ آپ نے نام لیا، میں پہلی بار یہ ٹرمینالوجی سن رہی ہوں، یہ ہے کیا، کس طرح اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے ویسے تو آن لائن اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے بھی کاربن فٹ پرنٹ، ڈفرینٹ وہ کیلکولیٹرس آ جائیں گے، مگر اس میں کاربن فٹ پرنٹ میں نے پھر اسٹارٹ میں بات کی تھی گرین ہاؤس گیسز کی، ٹھیک ہے۔ سو کاربن فٹ پرنٹ ہم شاید سوچ رہے ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج شاید انڈسٹری سے ہو رہا ہے، مگر ایک انسان بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میری اگر ڈیلی کی میرا جو لائف سائیکل ہے یا لائف اسٹائل ہے میرا، ایون انرجی کنزپشن ہے، میں کیسے گھر میں رہ رہی ہوں، میری ٹرانسپورٹ کا وے کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی میری ڈائٹ کیا ہے، اس سے میں بھی گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کر رہی ہوتی ہوں۔ ایون اگر ہم بات کرتے ہیں جو میٹ بیسڈ ڈائٹ ہوتی ہے، گوشت وغیرہ، ان کی میتھین کی پروڈکشن زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پلانٹ پہ۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز میرے لیے نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا رول ہے سوسائٹی میں؟ اس میں یہی ہے کہ آئی تھنک سو آپ اپنی لائف اسٹائل کی چینجز سے جو ہے نا، آپ تھوڑا سا اویئرنیس اگر آپ کریٹ کریں، جیسے آپ خود ایڈوکیٹ کریں۔ میں صرف آئی تھنک سو صرف اس ایگزامپل سے ہی اسٹارٹ کر دیتی ہوں کہ پانی اٹس ویری امپورٹنٹ، رائٹ، اور ہم شاید کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بوٹلز اویلیبل ہوتی ہے بہت، آئی تھنک سو ایک اکنامک پرائس میں پھر بھی مل رہی ہوتی ہے، مگر وائی ڈونٹ آئی تھنک سو یہی ہم نے چینج لے کر آنا ہے انڈیویجول لائف میں۔ میں اپنی جو بوٹل ہے یہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہوں کہ وی کین ہیو اے بوٹل کوئی بھی جو ری یوزیبل ہو جائے، مطلب سنگل یوز نہ ہو، لائک دس، رائٹ۔
تو ہم اپنی پانی کی کنزپشن ہی ہم تھوڑا سا پلاسٹک اپنی لائف سے ریموو کریں. اسی پہ اگر میں بات کرتی ہوں, ابھی ہی ایکٹ ہمارا پاس ہوا تھا کہ سنگل یوز پلاسٹک بین کا. اچھا, اس پہ میں بات کروں گی, یہ بوٹل میں دیکھنا چاہوں گی پہلے. یا فار شیور. اچھا, بوٹلز جو ہیں, میں نے ایک دو بار بوٹل لی تھی اپنی, اس سے یہ والی ایگزیکٹ نہیں تھی لی, لیکن اس سے ملتی جلتی گم ہو جاتی ہیں. اس میں یہ کہوں گی آپ کا فون کبھی گم ہوا ہے سچ؟ تو جیسے آپ اپنے فون اپنے ساتھ رکھتی ہیں, مے بی کیپ اے بوٹل ود یو, آپ ہائیڈریٹیڈ بھی رہیں گے, بیکاز کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس میں ہیٹ ویوز کتنی کامن ہے پاکستان میں, رائٹ؟ سو مے بی اس سے آپ کا ہائیڈریشن لیول بھی مینٹین رہے گا, آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور پھر جب آپ اپنی بوٹل اپنے ساتھ رکھیں کہ آپ کو کہیں بھی اگر آپ جا رہی ہیں, آپ کو دوبارہ کوئی ہاں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ترجیحات پہ. ہماری ترجیح میں اگر یہ چیز آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتا دیا یہ جو بوٹلس ہم یوز کرتے ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, رائٹ؟ ایک اور چیز دیکھی ہے میں نے کہ بوٹلس میں ہم پانی پیتے ہیں, ٹھیک ہے, اکنامیکل پڑتی ہے, کبھی نہ کبھی تو یہ لینی پڑی جاتی ہے جہاں پر یہ نہ ہو, تو ایسے ہی اس کو جگہ جگہ پھینک دیتے ہیں. اس کا بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی نقصان ہے؟ اگین بہت اچھا آپ کا پوائنٹ ہے. اگر ہم صرف پلاسٹک کی ویسٹ کی بات کرتے ہیں, اس میں اگین پاکستان ٹاپ 10 میں آتا ہے پلاسٹک ویسٹ کی پروڈکشن میں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں سے بہت زیادہ جو ویسٹ ہے, اگر آپ اب کراچی جائے, کراچی کے بیچز آپ کو ویسے نہیں نظر آئیں گے جیسے کہ مے بی آپ بچپن میں گئی ہو, بیکاز سارا یہ جو ویسٹ ہے, یہ ایون ان بوٹلس کی بات کر لیں جو ہم شاپ پر یوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کوئی چھوٹی سی بھی چیز لینی, آپ کو شاپ کیپر ایک شاپر دے رہا ہوتا ہے پلاسٹک کا, رائٹ؟ یہ یا پھر اگر ہم اسٹراس کی بات کریں وہ, اور باقی بھی اگر کٹلری کا اگر کوئی پلاسٹک کے مٹیریل ہے, یہ سارا اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اوشنز یا سیز میں اینڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور وہاں بھی صرف وہاں وہ پڑا نہیں ہے, ٹھیک, اور ان کو ڈیگریڈ ہونے میں بھی 500-400 ایئرس لگ رہے ہوتے ہیں. ٹائم جو ہے وہ ویری کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا پروڈکٹ ہے. 2050 تک یہ ایک WWF کی رپورٹ میں بھی ہے کہ 2050 تک دیر وڈ بی مور پلاسٹک ان دا اوشن دین دا فشز. پھر آپ یہی دیکھ لیں کہ ہم اپنے ایک ایکو سسٹم کو کتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں, بیکاز سب سے بڑی بات یہ جو ٹرٹلز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو بیگز ہوتے ہیں کہ وہ جیلی فشز ہیں, اینڈ دے ایٹ دیم اپ, اور فار شیور ان کے دے گیٹ سفوکیٹڈ اور وہ مر جاتے ہیں. اور ایک فل چین جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے, وہ انڈینجرڈ ہے. سی ٹرٹلس جو ہے پاکستان میں دے آر انڈینجرڈ رائٹ ناؤ. اور پھر ایک بھی میرین لائف اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کا فل فوڈ چین پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور ہم ہی ان دی اینڈ کنزیومر ہے. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ انسانوں کی نسبت باقی جو چیزیں ہیں زمین پہ وہ زیادہ ہے. پودوں کا آپ نے ذکر کیا, پودے تو کاٹ کاٹ کے ہم نے, ٹریز تو کاٹ کاٹ کے ہم نے پھینک دی ہیں, جلا دی ہیں, ہم نے فرنیچر بنا لیے ہیں گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے. ریپلیس کیسے ہوگا؟ ریپلیس یہی آئی تھنک سو کہ ایون اس میں تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ اربن انفراسٹرکچر کے, ایون اگر ہم کمیونٹیز بنا رہے ہو یا ٹھیک پاپولیشن زیادہ ہے, ہمیں رہنے کی جگہ چاہیے, ہم اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر رہے ہو کہ گرینری کو مینٹین کر رہے ہو. مے بی اپنے گارڈنز میں وی کین ہیو ٹریز اور پلانٹیشن, ٹری پلانٹیشن, ہم چاپنگ آف دا ٹریز ہم تھوڑے سے وہ کم کر لیں. اگر جن مٹیریلس کے لیے ہمیں ٹریز چاپ کرنے پڑتے ہیں, ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں درخت, تو ہم ان کی ہم کوئی آلٹرنیٹیو پہ آ جائے, ہم کوئی ڈفرینٹ آپشن. ایک آلٹرنیٹیو میں نے دیکھا ہے, آرٹیفیشیل گراس آ گئی ہے, تو وہ آپ سمجھتے ہیں وہ بھی اسی گرینری کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر دیتی ہے. آرٹیفیشیل گراس ہمارے لان میں وہ یوز ہوتی ہے. وہ تو آئی تھنک سو اسٹیٹک پرپزز کے لیے اچھا ہے, مگر ان دی اینڈ وہ آکسیجن تو نہیں پروڈیوس کر رہی نا. پلاسٹک میں ہوتی ہے, یا پلاسٹک اگین. آئی تھنک سو اگر یہی میں بات کر رہی تھی پیپر کی, سو مے بی یو کین گو فار, I don't use paper as such, so you will see me carrying my tab with my notes and everything. So maybe ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اپنے ڈیلی لائف اسٹائل میں چینج کر سکتے ہیں. لیکن میں دیکھ رہی ہوں جس طرح تم نے مینیج کیا ہوا ہے اپنی چیزوں کو, اور یہ گلاس بھی ایک رکھا ہوا ہے. I would like to show that to you. It's a bamboo. یہ بیمبو سے بنا ہوا ہے. بے شک لگتا ہے کہ مے بی پلاسٹک سے ہو, بیکاز اس طرح کے کپس اگر آ رہے ہوتے وہ بھی پھر اگین پلاسٹک کے ہوتے ہیں. So it's very good, portable, آپ اپنا straw ایڈ کر سکتے ہو. So it really depends کہ آپ نے کون سی آپشن پہ جانا ہے. ایون میرے بیگز جو ہوتے ہیں, I don't carry that much fancy bags وغیرہ, مگر موسٹلی بیکاز یہ چیزیں رکھ رہی ہوتی ہے, I use these paper cloth bags, you can see. اچھا, ہم اچھائیاں تو کر رہے ہیں, لیکن اوبویسلی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں ہم پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں.
تو یہ سب کرنے میں ٹھیک ہے ہماری اچھی ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں, لیکن یہ سب چیزیں ہیلتھ کے اوپر کیسے افیکٹ کرتی ہیں, ہیلتھ کا ان سے کیا کنسرن ہے؟ میں نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے کوڑا گرا ہوا ہوتا ہے, پاس سے آپ گزرے اتنی اسمیل آتی ہے, وہ اسمیل صرف ویسے ہی آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے یا اس کا ہیلتھ کے اوپر بھی کوئی اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا؟ اگر ہم بات کرتے ہیں واٹر باڈیز کی, اور یہ آپ نے کچرا بھی اگر گرا ہوا ہے, فور شیور اس کے سارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کنسرنس ہیں. اگر مثلاً کیا کیا ان سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ واٹر بورن ڈیزیزز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ڈائریا, کولرا, ایون ہیپاٹائٹس, یہ ساری واٹر بورن ڈیزیزز ہیں. جب پانی صاف نہیں ہے, پانی اگر آپ کا پانی دیکھیں کنٹامینیٹ بھی ہو رہا ہے, اگر جو ہمارا ڈرنکنگ واٹر ہے اس میں ساری تھوڑی سی کنٹامینیشن آ رہی ہے, فور شیور آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. اگر آپ اسموک کا دیکھیں, اسموک سے کتنا, اگر کچھ لوگوں کو استما وغیرہ ہے, لاہور اور اسلام آباد میں مجھے بہت پرابلم ہے اسموک کے ساتھ. لاہور میں کتنی اسموک, ابھی تو ونٹرز آ رہی ہے, اسموک سیزن از گوئنگ ٹو بی بیک. سو آپ دیکھیں اس میں ایئر پولیوشن وہ کتنا افیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ کو. ایون آئیز میں آپ کی اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو نیزل بریدنگ میں تو آپ کو وہ تو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, مگر ویسے بھی آپ دیکھیں تو اس کا بہت زیادہ افیکٹ. ٹھیک ہے مریم, میں نے بہت کچھ سیکھا آج کی ساری کنورسیشن سے, اینڈ آئی ہوپ جن لوگوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ سنا ہے انہوں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا. میں چاہوں گی اس کو کنکلوڈ کر دو ذرا, کہ جتنے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ کس طرح ان پہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک سو یہی بات ہے کہ آپ اپنا پلاسٹک یوز کی کنزپشن تھوڑی سی کم کریں, آپ اپنا سوشل اور بیہیورل چینج لے کر آئے, مائنڈ سیٹ چینج ہمیں چاہیے, بیکاز اسی سے ہی آپ آگے جو ہے نا موو آن کر سکتے ہیں. آپ اپنا نالج تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹرانگ کریں کلائمیٹ چینج پہ, دین آپٹ ایسے ویز کے لیے جو آپ کی بیہیویئر میں, لائف اسٹائل میں چینج لے کر آئے. اور اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ آئی کین, if I can, and I think so you can as well, and then for we all together we can make a change and be the change you want to see in the world. Exactly. Thank you so much مریم. امید ہے آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ کا یہ سیشن پسند آیا ہوگا. میرے خیال میں آپ کے بھی مائنڈ میں اسی طرح سے سوال آ رہے ہوں گے جیسے میرے مائنڈ میں چیزیں آ رہی تھیں. کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں آیا ہے تو ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بتائیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ کسی ٹاپک کے اوپر ہم مریم سے بات کریں تو وہ بھی مجھے ضرور آپ ریکمینڈ کیجیے. اس پہ مریم کو دوبارہ بلائیں گے اور آپ کے لیے ایک اسپیشل سیشن آرگنائز کریں گے, اور آپ کے وہ جو کوسچنس ہوں گے وہ ہم شامل کریں گے. آئی ول ٹرائی کہ میں ود نیم آپ کے کوسچنس شامل کر سکوں اپنے پوڈ کاسٹ میں. کوئی رائے ہو ضرور ہمیں بتائیں, اور میں ریپیٹ کروں گی, if I can then you can and together we can.